قرآن مجید کا ایک نام حبل اللہ ہے۔ حبل اللہ یعنی اللہ کی رسی۔ قرآن مجید کا ایک نام حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے اندر 103ویں آیت میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے سب مل کر کے پکڑے رہو اور فرقوں میں مت بٹو، فرقوں میں مت بٹو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تم پر جو اللہ تعالیٰ کی نعمت آئی اس کو یاد کرو، اس کو یاد کرو۔ اذ کنتم اعداء، تم لوگ سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی دشمن تھے، بہت سخت قسم کے سب آپس میں دشمن تھے۔ فألف بین قلوبکم، اللہ رب العالمین نے فألف بین قلوبکم، تمہارے دلوں کو اللہ نے جوڑا، الفت پیدا کیا، محبت پیدا کیا۔ فأصبحتم بنعمتہ اخوانا، تو تم اللہ تعالیٰ کی نعمت سے ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ تم لوگ جہنم کے گڑھے کے کنارے تھے، ہم نے تم کو اس گڑھے سے نکالا، ہم نے تم کو اس گڑھے سے نکالا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اپنی آیتوں کو کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے۔ اس آیت میں جو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو حبل اللہ کہا ہے۔ یہاں جو فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کی تفسیر میں کئی باتیں ہیں۔ اللہ کی حبل اللہ کی تفسیر میں کئی باتیں ہیں۔ ایک تو سب سے پہلی تفسیر ہے قرآن مجید، اور اسی طریقے سے دوسری تفسیر ہے اللہ کا دین، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور اسی طریقے سے ایک تفسیر ہے الجماعہ، جو صحیح دین پر جو لوگ ہیں اس جماعت سے چپکے رہو، پکڑ لو۔ اسی طریقے سے ہے عہد اللہ، اللہ تعالیٰ کے عہد، اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے وعدہ لیا ہے اس وعدے کو پورا کرنا، اس وعدے کو پورا کرنا۔ اسی طریقے سے ہے ایک تفسیر الاخلاص، اخلاص کو لازمی پکڑ لو، اور ایک تفسیر ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانو۔ ان تمام تفسیروں میں سب سے افضل اول درجے کی تفسیر ہے اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب۔ یہی تفسیر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور ضحاک نے فرمایا ہے، سدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اور بہت سارے مفسرین، اکثر مفسرین نے سب سے زیادہ یہی تفسیر کیا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے سے بندہ ضلالت اور گمراہی سے نکلتا ہے، جہنم کے گڑھے سے نکلتا ہے، جہنم کے گڑھے سے نکلتا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں نا کہ اتحاد پیدا کرو، یہ اللہ کی رسی کو پکڑنے سے ہوگا، اللہ کی رسی کو پکڑنے سے ہوگا، ایسے بولنے سے نہیں ہوگا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے سے ہوگا۔ اس میں جو باتیں ہیں اس کو قبول کرنے سے ہوگا، قرآن مجید میں جو باتیں ہیں ان کو قبول کرنے سے ہوگا۔ یہ حبل اللہ ہے قرآن مجید۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الصحیحہ میں اس کو ذکر کیا ہے 2024 کے اندر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ ہوا حبل اللہ، اللہ کی کتاب اللہ کی رسی، اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے۔ کیسی رسی ہے؟ الممدود من السماء الى الارض، یہ لٹکی ہوئی ہے آسمان سے زمین کی طرف، آسمان سے زمین کی طرف لٹکی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس رسی کو، اس رسی کو، اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے زمین پر۔ اس میں جو بھی اس پر عمل کرتے رہے گا وہ نجات پا جائے گا۔ کتنا بڑا فائدہ ہوگا، کتنا بڑا اس کو فائدہ ہوگا۔ ایک حدیث سے ہم لوگ سن کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر ایک حدیث ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر فرمایا ہے
30 پر 9 نمبر کی یہ حدیث ہے صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر، اور اصل یہ حدیث طبرانی کے اندر ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابشروا ابشروا الیسا تشہدون، تم لوگ خوش ہو جاؤ، میں تم لوگوں کو خوشخبری سناتا ہوں۔ کس بات پر؟ کیا تم لوگ گواہی نہیں دیے ہو؟ کس بات کی گواہی؟ اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کیا تم لوگ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کی گواہی نہیں دیے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس بات کی گواہی نہیں دیے ہو؟ تب خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَنِّي رسول اللہ، تم لوگ کیا گواہی نہیں دیے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تم لوگ جب یہ گواہی دیے ہو تو خوش ہو جاؤ۔ اور پھر فرمایا وَأَنَّ الْقُرْآنَ جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، قرآن مجید اللہ کے پاس سے آیا ہے، قرآن مجید اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہاں ہاں ہم نے گواہی دیا ہے، اللہ کے بارے میں بھی، آپ کے بارے میں بھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قرآن آیا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَابْشِرُوا فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ طَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ، تم لوگ خوش ہو جاؤ، یہ قرآن کا ایک حصہ، ایک طرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جو رسی ہے نا قرآن مجید، اللہ کی کتاب رسی ہے، تو اس رسی کے ایک طرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک طرف، ایک حصہ، ایک سائڈ اللہ کے ہاتھ میں، وَطَرَفُهُ بِيَدِكُمْ، اور ایک طرف تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک طرف تمہارے ہاتھ میں ہے۔ فَتَمَسَّكُوا بِهِ، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ فَإِنَّكُمْ لَن تَهْلِكُوا، اگر تم لوگ ایسا کرو گے تو کبھی ہلاک نہیں ہوگے، کبھی ہلاک نہیں ہوگے۔ وَلَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا، اور اس کو پکڑ لینے کے بعد اب کبھی گمراہ بھی نہیں ہوگے، کبھی گمراہ بھی نہیں ہوگے۔ تو قرآن مجید اللہ کی رسی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو نازل کیا ہے، اس کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا زمین پر اللہ تعالیٰ نے لٹکا دیا ہے۔ جو بھی بندہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لے گا اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی سے بچائے گا اور ہلاک ہونے سے بھی بچا لے گا، ہلاک ہونے سے بھی بچا لے گا۔ اب ہم کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس رسی قرآن مجید کو کتنا سمجھ رہے ہیں۔ اور پکڑنے کا کیا مطلب ہے کہ اب ڈھونڈتا پھرے بندہ کہ کہاں رسی ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں کہ آدمی ڈھونڈنا پھرے کہ کہاں رسی تو دکھ نہیں رہی ہے، یہ بات نہیں ہے۔ قرآن مجید کی جو بھی باتیں ہیں اس پر ایمان لایا جائے، اس کو سچ سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جایا جائے، جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کو کیا جائے، اور جو بھی خرافات ہیں، شرک ہیں، بدعات ہیں، یہ سب سے بچ کر کے اللہ تعالیٰ نے جو اس میں دین نازل کیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ کر عمل کیا جائے تو بندہ گمراہی، دنیا میں گمراہی سے بچ جائے گا، اور دنیا میں ہلاکت سے اور آخرت میں بھی ہلاکت سے بچ جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ ہلاکت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کر دیا ہے۔ اور پھر بھی اگر کوئی بندہ ہلاک ہو جائے تو بالکل بدنصیبی ہے، بالکل بدنصیبی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں کو صحیح صحیح سمجھنے کی توفیق دے، اور قرآن مجید کو سیکھنے، سمجھنے، اس کے مطابق زندگی پار کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر قسم کی گمراہی سے بچا لے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔